نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ یہ دل محبت کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو اپنا گھر بنایا ہے، اور اللہ کی یہ چاہت ہے کہ میرے گھر میں میرے سوا کسی اور کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ یہ دل ایک ہے اور اس دل کے اندر ایک اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جو انسان اپنی زندگی کو اللہ کی محبت سے لبریز کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سما جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر چھا جاتے ہیں۔ یہی پیغام پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا۔ حضرت احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راہب سے سوال کیا کہ تمہاری جتنی بھی کتابیں ہیں کتاب خانوں کے اندر، اس میں سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ مضبوط بات کون سی ہے؟ اس راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور پکی بات یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت اور اپنی قوت کو اللہ کی محبت کے حاصل کرنے میں خرچ کرنے والا بن جائے۔ حقیقت بھی یہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی زندگی پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ کی محبت اس انسان کی زندگی پر غلبہ حاصل کرنے والی بن جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ صحابہ کرام کے کانوں میں جب یہ پیغام پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم پورے دل سے اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تو صحابہ کرام نے پھر ویسا ہی بن کر بھی دکھایا۔ اس کی مثال آپ سن لیجئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، اور قبیلہ قریش سے ان کا تعلق ہے، اور قریش کے بھی اعلیٰ خاندان سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بچے کو جس کا نام سالم تھا اپنا متبنی یعنی کہ منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اب یہ سالم غلام تھا اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مولا تھے۔ چنانچہ جب یہ سالم جوان ہوا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سالم کا نکاح اپنی ہمشیرہ یعنی اپنی بہن کے ساتھ کر دیا۔ اب ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے بڑا برا بھلا کہا کہ تو نے قبیلہ قریش کی ایک عقل مند اور شریف زادی عورت کا نکاح جو ہے غلام کے ساتھ کر دیا۔ اس غلام کا اور اس عقل مند شریف زادی قریشی عورت کا کیا میل جول نظر آتا ہے؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سالم جو ہے وہ میری نگاہ کے اندر اس فرمایا کہ قریش زادی سے زیادہ افضل بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اب تو لوگوں کو اور بھی بات چوبھی کہ ایک تو نے غلام کا نکاح آزاد عورت کے ساتھ کر دیا، اور آزاد عورت بھی وہ جو قریش سے تعلق رکھنے والی ہے، اس کے اوپر تو دلیلیں بھی دے رہا ہے کہ یہ غلام سالم جو ہے اس عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ ایک نے پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ سالم اس عورت سے زیادہ بہتر ہے؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے یہ بات سنی ہے کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ کسی ایسے شخص کی زیارت کروں جو اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ سالم کو دیکھ لے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم کی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہونے والی محبت کی گواہی دے دی، تو اب میری نظر میں نہ صرف میری بہن بلکہ قبیلہ قریش کی کوئی بھی عورت جو ہے وہ سالم سے زیادہ بہتر اور افضل نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، صحابہ اکرام کا یہی دستور تھا کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر پورا عمل کرنے والے بن گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم اپنے پورے دل سے اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اب نہ صرف یہ کہ خود اللہ سے محبت کرنے والے بنے بلکہ جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے ان سے بھی صحابہ اکرام محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور محبت کی یہ حد دیکھیں میرے دوستوں کہ ایک غلام کو فرمایا کہ اپنی بہن جو ہے وہ نکاح کے اندر دے دی، صرف اس وجہ سے کہ اس غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ یہ غلام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ابھی میں سوال کروں اس پورے کے پورے مجمع سے کہ بھئی ہم میں سے کون کون اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تو کم و بیش ہم سبھی کا ہاتھ اٹھنے والا بن جائے گا کہ بھئی ہم سارے کے سارے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن میرے محترم عزیزوں، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اس بات کا اندازہ انسان کیسے لگائے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، اور اس بات کا اندازہ کس طریقے سے لگایا جائے کہ میری محبت کی جو معراج ہے، معراج کہتے ہیں محبت کا سب سے اونچا درجہ، زندگی ملی تو کل اس پر بات کریں گے، میری محبت کی جو معراج ہے وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں، اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ 4 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں انسان اپنے ضمیر کو ٹٹول کر اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو موقع ہے وہ فرمایا کہ رات کو سونے کا وقت ہے، کہ آدمی جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت اس کے اعضاء اور اس کے فرمایا حواس جو ہیں وہ کام سے بالکل آرام میں آ جاتے ہیں اور یہ آدمی ذہنی طور پر سکون میں ہوتا ہے۔ اب اس سکون کی کیفیت میں انسان کو سب سے زیادہ جس کی یاد آتی ہے، انسان اسی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زبانوں سے یہ غلیظ اور گندی بات نکلتی ہے کہ ہم جب تک گانا نہ سنیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم جب تک ٹی وی نہ دیکھیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم جب تک اخبار اور فرمایا کہ جو ہے وہ رسالوں کو نہ پڑھیں، ناولوں کو نہ پڑھیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جب تک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت نہ دے دوں مجھے نیند نہیں آتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر رات کو سوتے ہوئے اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو یہ اس بات کی قوی نشانی ہے کہ تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ دوبارہ جینے والا بنوں گا۔ تو پہلا موقع اللہ کی محبت کے ٹٹولنے کا جو ہے وہ رات کو سونے کا وقت ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے، کیونکہ انسان سونے سے پہلے اپنے محبوب کو یاد کر رہا تھا، اب نیند کی وجہ سے جدائی ہو گئی، جیسے ہی آنکھ کھلی دوبارہ اسے فوراً اپنے محبوب کی یاد آتی ہے، لہذا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے انسان جس کو یاد کرتا ہے اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہاں بھی قربان جاؤ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا اٹھتے ہی پہلے کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ یہ دعائیں سکھا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دل میں بھلے اللہ کی محبت ہو نہ ہو لیکن تیری زبان جب بار بار اس بات کا سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اقرار کرے گی تو اللہ دل کے اندر بھی محبت کو پیدا کرنے والے بن جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ذل ذرا تھام کر بیٹھنے کی بات ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی محبت کو ٹٹولنے کی جو جگہ ہے وہ نماز ہے، کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ صلۃ بین العبد والرب، کہ نماز بندے اور رب کو ملانے والی ہے۔ اب نماز کے اندر انسان اپنے آپ کو ٹٹول سکتا ہے، اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ نماز کے اندر مجھے اللہ کی یاد آتی ہے یا نہیں۔ اگر نماز میں اللہ یاد آتا ہے تو ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اگر ہمیں پوری نماز میں ایک بار بھی اللہ یاد نہیں آتا تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور چوتھا موقع جہاں پر اللہ کی محبت کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے وہ ہے فرمایا کہ مصائب اور پریشانیوں اور تکلیفوں کا وقت، کہ انسان پر جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو انسان کا دھیان سب سے پہلے اسی کی طرف جاتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنتا ہے، کیونکہ بقول فرمایا مشائخ کے کہ انسان جب مشکلات میں اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلات کے اندر بھی وہ یاد کرنا تسلی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی حدیث کے اندر ملتی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے،
اور ایک یہ خبر عام ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اور چلتے چلتے یہ خبر جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچی اور مدینہ منورہ کی صحابیات کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی تو ایک صحابیہ بے چین اور بے قرار ہو کر فرمایا آنے والے قافلوں کی طرف دوڑ پڑی، اور جیسے ہی وہ قافلے میں پہلے شخص سے ملی تو شخص نے ملتے ہی اس سے کہا کہ بھئی آپ کے والد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور فلاں جگہ ان کی لاش پڑی ہے، آپ جا کر اٹھا لیں۔ اب یہ بات سن کر ان کو ذرہ برابر بھی فرمایا کہ ان کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور سوال یہ تھا کہ ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ چنانچہ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ اگلے شخص کے پاس گئی، انہوں نے فرمایا جیسے ہی ان کو دیکھا تو فوراً کہا کہ فلاں جگہ آپ کے بھائی کا جنازہ پڑا ہے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، جا کر آپ ان کی لاش اٹھا لیجئے۔ اب یہ خبر سن کر بھی فرمایا کہ ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور فوراً سوال یہی تھا کہ ما فعل رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک عورت ہے جو شادی شدہ نہیں ہے، اس کا بھائی اور باپ دونوں ایک ہی غزوے کے اندر شہید ہو جائیں، ایسی صورت کے اندر تو قدم کا اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنے لگ جاتا ہے اور انسان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ لیکن یہ اللہ کی بندی فرمایا ایک ہی سوال کر رہی ہے، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اتنے میں دور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس عورت نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے، اذا سلمت فلا ابالی اذا سلمت ہلک من ہلک، مجھے کوئی پرواہ نہیں جب آپ سلامت ہیں کہ کون ہلاک ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے بعد مجھے میرے بھائی اور میرے باپ کی ہلاکت کے اوپر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کنارہ پکڑ کے کہا کہ کل مصیبت بعد جلل یا رسول اللہ، کہ آپ کی فرمایا کہ زیارت کے بعد ہر مصیبت کا برداشت کرنا انتہائی درجہ آسان ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستوں کہ انسان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، مصائب اور پریشانیوں میں بھی انسان کا دھیان اسی طرف رہتا ہے۔ اب کتنی بڑی بڑی مصیبتیں اس عورت پر گر رہی ہیں لیکن دھیان اللہ کے رسول کی ذات پر لگا ہوا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے تھے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چار مواقع پر اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ رات کو سونے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیا جائے، بھلے دعا کے ذریعے سے، صبح اٹھنے کے بعد اللہ کو یاد کر لیا جائے، بھلے دعا کے ذریعے سے پوری 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ کی یاد اگر آ جائے میرے دوستوں اور بزرگوں، تو چند دنوں بعد پوری کی پوری نماز اللہ کی یاد کے ساتھ جڑنے والی بن جائے گی، اور مصائب اور تکلیفوں میں بھی سب سے پہلے اللہ ہی کی یاد آ جائے۔ یہ 4 مواقع ہیں کہ جس پر میں اور آپ اپنا موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ ورنہ میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے میرے بھائی کہ ہمیں تو 2 رکعت نماز کے اندر ایک بار بھی اللہ کی یاد نہیں آتی، اور یہاں تو ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک شخص قریب سے گزرا اور اس نے اللہ کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ اب یہ پڑھتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے قریب سے گزر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا لطف آیا اور جا کر اسے پکڑا اور ادب سے عرض کیا کہ بھائی ابھی آپ نے جو اللہ کی تعریف میں الفاظ کہے تھے ایک مرتبہ دوبارہ مجھے سنا دیں، میرا بڑا سننے کو دل کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کچھ ہے تو نہیں؟ کہا بکریوں کا آدھا ڈیور تیرے نام کر دوں گا۔ اس نے پھر وہ الفاظ دہرائے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا لطف آیا، پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور سنانا۔ کہا اب کا دوسرا آدھا بھی لے لینا، اللہ کا نام تو سنا دے، کچھ دیر کے لیے مجھے ذہن کو، میرے قلب کو سکون تو مل جائے، کچھ لطف تو آ جائے۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ سنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ایک بار اور سنا دے۔ کہا اب کیا دے گا؟ کہا تیرا خادم بن کر ان بکریوں کو چڑھانے والا بن جاؤں گا۔ فرمایا کہ اس آدمی نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو میرا خلیل ہمارے نام کے کیا دام لگانے والا بنتا ہے۔
تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کے نام کو سننے کی مجھے اور آپ کو کتنی حیثیت، کتنی فرمائے میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا نام سننے کی چاہت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ اگر اللہ کا نام انسان بھولے سے بھی لینے والا بن جائے، اور اللہ کا نام اگر انسان جو ہے اس کی شان کے خلاف بھی لینے والا بن جائے، اللہ تو اس پر بھی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی شان کے مطابق الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، وہ اللہ والا آدمی تھا، نیا نیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا تھا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، اب وہ بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے کلیم موسیٰ نے کہا ہے کہ تیری کوئی اولاد نہیں ہے، تیری کوئی بیوی نہیں ہے، یا اللہ تو میرے پاس آ تو میں تیری خدمت کروں، میں تیرے پیر دباؤں، تو بیمار ہوتا ہوگا تو تجھے دوائی کون دلاتا ہوگا، ہائے تیری ضرورتوں کا خیال کون کرتا ہوگا، یا اللہ تو میرے پاس آ تو میں تیری خدمت کے اندر اپنے وقت کو لگاؤں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلالی تھے، اس پر ناراض ہو گئے، کہا بوڑھے چپ کر، کس طریقے کی باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کی ساری باتوں سے بری ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، وہ تو ڈر گیا اور بیچارہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے میرے موسیٰ، ہم نے تو تجھے بندوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا اور تو توڑنے والا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا باری تعالیٰ وہ تیری شان کے خلاف بات کر رہا تھا، تیری شان کے خلاف چل رہا تھا۔ کہا موسیٰ لیکن محبت سے کہہ رہا تھا اور محبت سے بتا رہا تھا۔ ارے میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک آدمی اللہ کی شان کے خلاف بات کرے لیکن محبت سے کرے تو اس پر اللہ نبی کو ڈانٹ دے۔ اگر ہم اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی تعریف کریں اور روزانہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، روزانہ اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجیں، روزانہ استغفار کا اہتمام کریں، تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر اور آپ پر کتنا پیار آنے والا بن جائے گا۔ معاملہ یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ہمیں اللہ سے محبت کتنی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ علامت حب اللہ، فرمایا کہ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حب القرآن، اللہ کے قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ من احب محبوبا احب کلامہ، جو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے وہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات سے بھی محبت کرتا ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہوا اس کا براہ راست کلام ہے۔ لہذا جو آدمی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ تو اپنے بارے میں اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو میں سب سے زیادہ پڑھنے والا بن رہا ہوں۔ جس طرح فرمایا کہ یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ من احب رسول اللہ احب سنتہ، فرمایا کہ جو علامت حب الرسول حب السنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں سے بھی محبت کی جائے بعینہ ہی۔ اسی طرح اللہ سے محبت کی علامت بھی یہی ہے کہ اللہ کے قرآن سے بھی محبت کی جائے۔ لہذا ہم میں سے جو لوگ قرآن پڑھے میں، ایک تو قرآن کا مہینہ رمضان کہ اسی میں قرآن نازل ہوا، پھر اللہ کا رسول اس مہینے میں جبرائیل امین سے ورد کیا کرتا تھا، پھر یہ مہینہ قرآن کے پڑھنے کے لیے عظیم الشان۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، جن کے ماں باپ نے ان پر احسان کیا ہے کہ انہیں فرمایا قرآن کی تعلیم دلائی ہے، بھلے ناظرہ تعلیم دلائی ہے، یہ بھی بہت بڑا ماں باپ کا احسان ہے۔ انہیں چاہیے کہ کم از کم رمضان میں روزانہ 3 سپاروں کی تلاوت کریں۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے میرے دوستوں، اللہ کا کلام جتنا زیادہ پڑھیں گے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی فرمایا کہ تلاوت میں لگا، ایک آدمی دعاؤں میں لگا ہے، استغفار میں لگا ہے، درود پاک میں لگا ہے، نوافل میں لگا ہے، ایک آدمی دیگر عبادتوں میں لگا ہے، ایک آدمی قرآن کی تلاوت میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو سب عبادت والوں سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا کلام ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ آج ہمارا معاملہ میرے دوستوں اور بزرگوں تھوڑا سا جدا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے لیکن ہم لینے کو تیار نہیں۔ قرآن کریم کی 3 آیات ایسی ہیں، قرآن کریم کی 3 آیات ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ بغور پڑھیں، ان کا ترجمہ کریں
تو یہ بات واضح طور پر ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی اپنی یہ چاہت ہے کہ میرے بندے مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ پہلی آیت تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبوہم ویحبونہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کی بات آئے تو بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے پھر اللہ ان سے محبت کرے گا، لیکن یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ جب صحابہ اکرام کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ پہلے محبت اپنی جتائی، پہلے رضا اپنی جتائی، اور تیسری جگہ تو انتہا فرما دی، گناہگاروں کی بات آئی، خطا کاروں کی بات آئی۔ پہلے تو فرمایا عبادت گزاروں کی بات آئی تو محبت کی بات کی، صحابہ اکرام کی بات آئی تو رضا کی بات کی، اب گناہگاروں خطا کاروں کی بات آئی تو کیا فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، فرمایا کہ جب اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اندازہ لگائیں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی یہ چاہت ہے، میں نے قرآن سے تینوں آیتیں عرض کی ہیں، اللہ کی اپنی یہ چاہت ہے کہ میرے بندے مجھ سے تعلق جوڑنے والے اور مجھ سے جڑنے والے بن جائیں، اور ایک بار اللہ سے جڑ جائیں میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا رب تو معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے، میرا رب تو معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بڑا بڑا بتنگر بنا دیا جاتا ہے نا، کہ یار اتنی سی بات تھی آپ اتنا ناراض ہو گئے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑی بڑی ناراضگیاں معاف کر دیتا ہے۔ یہی تو فرق ہے لوگوں کی محبت میں اور رب کی محبت میں، کہ لوگوں میں معافی کی گنجائش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس یار ایسی بات کر دی اب معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تو کیسی بھی بات کر لے تیرے رب نے معافی کی گنجائش رکھی ہے، بس تیری معافی جو ہے وہ سچی اور پکی ہونی چاہیے، تیری توبہ پکی ہونی چاہیے، تیرے دل کے اندر میری محبت جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ ہونی چاہیے، پھر دیکھ کہ تیرا رب معافی کے اعلانات اور معافی کے فیصلے کس طریقے سے کرنے والا بنتا ہے۔ چنانچہ ایک بوڑھی عورت تھی، آخری قصہ عرض کرتا ہوں وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ بھیک مانگا کرتی تھی، جگہ جگہ جا کے لوگوں سے سوال کیا کرتی تھی اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ اب کوئی تو دے دیتا تھا، جس کو نہ دینا ہوتا وہ کہتا اماں اللہ دے گا، اماں اللہ دے گا، اماں اللہ دے گا۔ اب دل میں فرمایا کہ 100 سے مانگتی تو 90 لوگ یہ کہتے اماں اللہ دے گا، 10 لوگ کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد وہ کسی کے خواب میں آئی تو دیکھا کہ بھائی وہ بوڑھی عورت جو بھکارن تھی بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور بڑی زیب و زینت کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں چل رہی ہے۔ ارے کہا تو یہاں کیسے پہنچ گئی بھائی، تو ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا کرتی تھی۔ کا بات یہ ہے کہ جب فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے فرمایا کہ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہا تو اس سے پہلے مجھ سے سوالات کیے گئے کہ بتایا بھائی بوڑھیا اپنے ساتھ کیا لے کر آئی ہے، اپنے ساتھ کچھ لائی ہے؟ اس نے کہا میں کیا لے کر آؤں گی، میں تو خود بھیکارن تھی، مسکین تھی، لوگوں سے سوال کرتی تھی اور لوگ مجھے کہتے تھے اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ آج جب یہاں اللہ کے دربار میں آئی ہوں تو بھی تو پوچھتا ہے کیا لے کر آئی ہے؟ جب لوگ کہتے ہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا، ارے تو بتا تو صحیح مجھے کہ اللہ کب دے گا؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ کر اس بڑھیا کی بات پر مسکرائے اور فرشتوں سے کہا کہ اس بات کے اوپر میں اس کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہوں۔ کہا اللہ تجھے اب دے گا، اللہ تجھے اب دے گا۔ جی ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ مولوی کہتا ہے اللہ سے محبت کرو اللہ بہت کچھ دے گا، اللہ سے محبت کرو اللہ یہ جہان بھی بنائے گا وہ جہان بھی بنائے گا۔ ارے ہم تو محبت کرنے والے ہیں، نافرمان تو آباد ہو رہے اور ہم محبت کرنے والے ظاہری طور پر نقصانوں میں نظر آ رہے، تو مولانا صاحب بات کیسے بنے گی؟ وہ بات اس بڑھیا کی سمجھ میں آ گئی جب قیامت کے دن اس نے جب اللہ کے حضور میں اس نے فرشتوں سے کہا کہ اللہ کب دے گا، تو اللہ نے کہا اللہ اب دے گا جب تجھے لینے کی صحیح معنی میں ضرورت پیش آئی۔ تو جی ہاں میرے دوستوں، اگر ہم بھی رمضان المبارک کے مہینے کو عبادت کے اندر ادب احترام سے گزاریں گے اور اللہ سے مانگیں گے اور پھر جب مار فرمایا کہ دل کہے گا کہ اللہ کب دے گا، تو اللہ بھی قیامت کے دن اس بڑھیا کی طرح ہماری مغفرت کا فیصلہ کرنے والا بن جائے گا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں اتنی ہی درخواست ہے، اللہ کی محبت کے عنوان پر آپ حضرات سے گزارش کی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ایک تو قرآن کی تلاوت کو جم کے کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر ہم میں سے کچھ لوگ بدنصیب ایسے ہیں، برا نہیں مانیے گا میرے بھائی، واقعاتاً 30
40 50 60 70 سال کی عمر گزرنے کے بعد بھی اگر ہم نہیں پڑھ سکے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے میرے دوستوں. آپ کہیں گے اتنا سخت الفاظ, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ آدمی جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہو. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے تو ابھی سے اپنے آپ کو سیکھنے پر لگا دے. الف لام لام الف با لام با تا کاف تھا, یہ الفاظ دوسری تیسری تختی پڑھتے پڑھتے بھی چلے گئے نا میرے بھائی, اللہ قیامت کے دن پڑھے وہ میں کھڑا کر دے گا. اور اگر آج بھی احساس نہ ہوا, کم از کم ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی اس محرومی کو بتاؤ کہ یا اللہ واقعاتاً میری بڑی محرومی ہے, میں نے قرآن نہیں پڑھا. اب جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے انہیں چاہیے کہ 30 سپاروں کو اہتمام کے ساتھ کھڑے ہو کر تراویح میں سننے والے بن جائیں, تاکہ چلیں پڑھنے نہ صحیح سننے کا ثواب ہمیں ملنے والا بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب